الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہم نے پڑھنا ہے مسئلہ نمبر 19 ہے. کوئی حوض ایسا ہے کہ اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ ہے. ٹھیک ہے جی مس. کوئی حوض یا کنواں وغیرہ ایسا ہے کہ جو اوپر سے تو مطلب وہ تنگ ہے لیکن نیچے سے کافی زیادہ دکھائی دیتا ہے نا، لمبا ہے، کشادہ ہے. جی یعنی اوپر داہ در داہ نہیں ہے اور نیچے داہ در داہ یہ زیادہ ہے. تو کہتے ہیں اگر ایسا حوض لبریز ہو، لبریز یعنی بھرا ہوا ہو، بالکل ہی جی یعنی کناروں تک آ گیا ہو اور نجاست پڑے تو ناپاک ہے، پھر اس کا پانی گھٹ گیا اور وہ داہ در داہ ہو گیا تو وہ پاک ہے. جی مس. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا ہو کہ بالکل زیادہ بڑھ گیا نا، داہ در داہ سے اوپر ہو گیا ہے. اب اگر جی نجاست پڑے گی تو وہ کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو جی اوپر سے مس. منہ تنگ تھا نا، ٹھیک ہے، جی گویا کہ وہ بھر چکا ہے. اب وہ اوپر والا جو حصہ ہوگا، تنگ حصہ، وہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا پانی شمار ہوگا. ٹھیک ہے، جی مس. وہ داہ در داہ سے کم شمار ہوگا کیونکہ اوپر سے تو نہیں ہے نا، ہے نیچے سے ہی ہے داہ در داہ. ٹھیک ہے، جی اگر مس. وہ زیادہ بھرا ہوا ہے اور نجاست پڑے گی تو وہ سارا ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ گھٹ گیا ہے، یعنی جتنا تنگ حصہ تھا نا، ٹھیک ہے، اتنا جی وہ پانی ہو گیا ہے نیچے سے، یعنی بھرا ہوا ہے، اوپر سے نہیں بھرا ہوا، تو کیا ہے کہ نیچے والا جو داہ در داہ ہے نا، وہ نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جی میم. صحیح ہو گیا. جی مس. یعنی اوپر جو تنگ حصہ ہے نا، وہ بھرا ہوا ہوگا، نجاست پڑنے سے سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، نیچے والا بھی اور اوپر والا بھی. ٹھیک ہے، جی مس. لیکن اگر وہ پانی گھٹ گیا ہے، اس کا جتنا تنگ حصہ تھا اتنا گھٹ گیا ہے پانی، ٹھیک ہے، وہ نیچے سے ہو گیا ہے جہاں سے کشادہ تھا، تو وہ نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا اگر وہ داہ در داہ ہو گیا تو. جی ٹھیک ہے، مس. اگر نہیں ہوا تو پھر وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مسئلہ جی نمبر 20 ہے حقہ کا پانی پاک ہے. جو حقہ لیتے ہیں نا، وہ اس کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے. جی اگرچہ اس کے رنگ، بو اور مزے میں تغیر آ جائے، اس سے وضو بھی جائز ہے. بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہے. بقدر کفایت سے مراد یعنی کہ وضو کی مقدار کا پانی ہو نا، یہ حقے جی والا پانی موجود ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہاں جی. برتن وغیرہ میں جمع کر دیا گیا ہو نا حقے والا پانی، وہ پاک ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو رنگ بو ذائقہ وغیرہ بدل بھی جائے پھر بھی وہ پاک ہے، اس سے وضو جائز ہے. ٹھیک ہے، جی اب مس. کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنا پانی موجود ہے جس سے وضو ہو سکتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہوگا. جی میم. کہ گویا کہ وہ پانی ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، اب پانی کے موجود ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہوتا. جی مس. یہ مسئلہ نمبر 21 ہے جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے. وہی جی مستعمل پانی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مستعمل پانی نیچے گر گیا ہے نا، اب وہ پانی اگر کپڑوں وغیرہ پہ لگ جائے تو وہ پانی پاک ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے. یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، بقصد یا بلا قصد داہ در داہ سے کم پانی میں بے دھوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا. ٹھیک ہے، یعنی جی بے مس. وضو آدمی ہے، اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ جو دھلا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی مس. اور پانی جو ہے وہ داہ در داہ سے کم ہے، تو اگر کوئی بھی بے دھلا حصہ اس میں پانی میں جائے گا تو وہ سارا پانی کیا ہے؟ مستعمل ہو جائے گا. وہ خود تو پاک ہوگا لیکن اسے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا. جیسے جی مس. اکثر سردیوں وغیرہ میں پانی گرم کرتے ہوئے ڈال دیتے نا ہاتھ، دیکھتے ہیں جی پتہ نہیں مس. پانی گرم ہوا یا نہیں، تو ہاں ایسے جی میں مس. جو ہے نا وہ اگر وہ ہاتھ دھویا ہوا نہیں ہے تو وہ سارا پانی مستعمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی بندے کو میم. چاہیے کہ وہ ہاتھ دھو کر، ٹھیک ہے، پھر ہی وہ مطلب وہ کرے، ہاتھ وغیرہ جی. ڈالے. صحیح ہے، ہاں جی پھر میم. اس پانی سے ہم دوسرے برتن وغیرہ دھو سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ دھو سکتے ہیں، لیکن ہم اسے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے. جی مس. اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے، اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام نہ رہا. اب یہ وہ آدمی ہے جس پر غسل فرض ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے، مس. جیسے عورت حیض و نفاس ابھی اس کے دن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی تو اب میم. اس صورت میں اگر وہ ہاتھ ڈالے گی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جی گویا کہ وہ مس. پاک ہی شمار ہوگی.
کیونکہ ابھی تک اس پر غسل فرض نہیں ہوا. جیسے ہی وہ حیض و نفاس سے فارغ ہوگی, ابھی غسل نہیں کرے گی, تب اس پیریڈ میں, اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے نا وہ گویا ناپاک ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس جی مس. وقت کے دوران اگر وہ کوئی ایسا کام کر لیتی ہے تو پھر وہ پانی جو ہوگا وہ کیا ہوگا, وضو اور غسل کے لائق نہیں ہوگا, دوسری چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے. جی. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو عام دن ہوتے ہیں نا, ہاں جی میم. میں خون جاری ہوتا ہے, تب اگر ڈالے گی تو تب ناپاک نہیں ہوگا. یہ آگے مسئلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر جی ویسے اس پر غسل فرض ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ لاسٹ دن تھا, وہ خون ختم ہو گیا ہے, اب وہ اس نے غسل کرنا ہے. اب جی میم. غسل کرنے سے پہلے اگر وہ ایسا کرے گی, پانی میں ہاتھ ڈالے گی, تو وہ سارا پانی مستعمل ہو جائے گا. جی میم. اب کہتے ہیں کہ وہ جس پر نہانا فرض تھا نا, اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر بے دھوئے ایسے کرے گا تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی وضو غسل کے کام نہیں آئے گا. لیکن اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں ہے. یعنی جی یہ میم. بے وضو شخص کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے, جس پر غسل فرض ہے. جی میم. اب مسئلہ نمبر 22 ہے, اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا, اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو جیسے کھانے کے لیے یا وضو کے لیے, تو یہ پانی مستعمل ہو گیا. یعنی وہی بات ہے نا کہ نیت جب انسان کی بدل جاتی ہے تو وہ اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جی میم. اوپر تھا کہ دھلا ہوا ہاتھ اس نے ویسے ہی ڈالا تھا. ٹھیک ہے, یا جی پھر میم. غلطی سے ڈل گیا. لیکن اب ہے کہ اس نے دھلا ہوا ہاتھ ہے, پھر سے دھونے کی نیت کی ہے اس نے. جی ٹھیک ہے, مس. اب وہ دھونا جو ہے اس کا ثواب کا کام بھی ہو, جیسے کھانے کے لیے وضو کرے, ٹھیک ہے, یا کسی اور چیز کے لیے وضو کرے, تو کیا ہے, یہ مستعمل ہو جائے گا. یعنی جی. وضو کے کام نہ رہا, اس کو پینا بھی مکروہ ہے. جی مس. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 23 ہے, اگر بضرورت ہاتھ پانی میں ڈالا, جیسے برتن بڑے, پانی جو ہے بڑے برتن میں ہے کہ اسے جھکا نہیں سکتا, نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس سے نکالے, تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکال لے. ٹھیک ہے, یا پھر کنویں میں رسی ڈول وغیرہ گر گیا ہے اور بغیر گھسے نہیں نکل سکتا, یعنی وہ آدمی جب تک نیچے نہیں جائے گا کنویں میں تب تک وہ ڈول نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, اور پانی بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں دھو کر گھسے, تو اس صورت میں اگر پاؤں ڈال کر ڈول رسی نکالے گا تو مستعمل نہ ہوگا. ان مسئلوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں, خیال رکھنا چاہیے. جی مس. ٹھیک ہے, ہاں جی میم. ہو گیا. جی مس. اب یہ حاشیہ نمبر حقے کا پانی سے کیا مراد ہے, کہتے ہیں کہ پانی پاک ہے جب تک اس کو نجاست سے ملاقات نہ ہو, یعنی وہ اس میں نجاست نہ ڈلے. نجس نہیں ہو سکتا, یہاں کون سی نجس شے ہے جس کی ملاقات سے یہ پانی نجس ہوگا. کہتے منہ, مثلاً سارا وضو کر لیا, اگر پاؤں دھونا باقی ہے کہ پانی ختم ہو گیا اور حقے میں اتنا پانی موجود ہے کہ پاؤں دھو سکتا ہے, تو اسے تیمم جائز نہیں ہے. مگر وضو کرنے کے بعد اگر اعضاء میں بو آ گئی, یعنی بدبو آ گئی, تو جب تک بو جاتی نہ رہے مسجد میں جانا منع ہے, اور وقت میں گنجائش ہو تو اتنا وقفہ کر کے نماز پڑھے کہ بو اڑ جائے. ٹھیک ہے, اور اسے وضو کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا کہ جب تک دوسرا پانی نہ ہو. ٹھیک ہے, بلا ضرورت اسے وضو نہیں چاہیے. یعنی یہ جو اب حقے کے پانی سے جو ہے نا وضو کرنا مراد ہے نا, ٹھیک ہے, جی مس. وضو کرنے کا جو حکم ہے اس صورت میں جب اس کے علاوہ اس کے پاس پانی موجود ہی نہیں ہے. جی میم. ٹھیک ہے, چونکہ وہ حقے کا پانی ہے نا, اس میں اسمیل وغیرہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں جی اعضاء وغیرہ سے بھی اسمیل آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہاں جی کہتے میم. ہیں کہ اس کا جو حکم ہے وہ کیا ہے, وہ بلا ضرورت نہیں ہے کہ پانی موجود بھی ہے پھر بھی اس سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس صورت میں جب پانی اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. جی مس. کافی اتنا سبق ہاں جی مس. سمجھ میں آ گئی نا. جی مس. جی, آگے وہ حیض و نفاس والے جو میں نے مسئلہ بتایا وہ آگے آ رہا ہے, وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے. جی. کیا اس کا سبق سنائے مجھے. جی. چلے آپ مجھے تمنی اور ترجی میں فرق بتائیں, کیا فرق ہے. تمنی اور ترجی میں
मैम जो जी। तमन्नी है वो अर्थ को कहते हैं और जो तरज्जी है वो उम्मीद को कहते हैं, उम्मीद करने को। हम्म, बस इतना फर्क था। नहीं मिस। और मिस जो तमन्नी है वो है जिसका जरिए किसी चीज की वो मैम ख्वाहिश की जाती है। हम्म, जिसमें किसी चीज की ख्वाहिश की चाहे वो उसकी जो मतलब ख्वाहिश है या उसकी जो तमन्ना है वो पूरी हो या ना हो हम्म, सके या ना हो सके। हाँ जी। और तो तरजीह, दूसरा था तरजीह से। तरज्जी। तरज्जी मैम वो है जिसके जरिए से किसी चीज की उम्मीद उम्मीद की जाती है हम्म, कि वो किस चीज की उम्मीद उम्मीद की जाती है? जो जो पूरी हो सके मैम। जी, यानी ऊपर आरजू तमन्ना में था कि वो पूरी हो सके या ना हो सके, दोनों की जा सकती है। जबकि नीचे क्या है कि सिर्फ वो उम्मीद की जाती है जो पूरी हो सके। जी मिस। तो मिसाल दे दे मुझे कि जो आरजू पूरी नहीं हो सकती, तमन्ना पूरी नहीं हो सकती, उसकी मिसाल। उसका था मैम उसका था ले, ले, लईता जईदुन लईता जईदुन हाजिरुन हम्म, लईता लईता का ज़ैदन हाजिर। ये तो पूरी होने वाली है ना मिसाल, पूरी ना होने वाली क्या है? पूरी ना जैद तो होने हाजिर वाली। हो सकता है ना। जी जी मैम उसकी थी जी, पूरी ना होने वाली की थी मैम। वो थी शबाबुन शबाबुन क्या उर्दू में क्या। ही दे दे आप। जी मैम उर्दू में। काश के मुझे मौत ना काश के मुझे मौत ना आती। ओ, ये तो आनी आनी है ना, आप ये कर ले मिसाल, काश के जवानी वापस आती। तो ठीक मैम है, ये भी तो नहीं हो सकती पूरी। वो तो सकती है, लेकिन अब देखिए ना, मौत ना आती, ये नसे कुरानी से साबित है मौत का आना। जी मिस। ठीक है, अब ये हाँ तमन्ना जी करना गोया के मतलब, हाँ जी, फिर आप बचना बेहतर है, यानी कि आप कोई और मिसाल कर लें। जी मिस। काश के मेरे पेपर वो ना होते। वो हो सकती है, ये हो सकती है। नहीं, जो तालिबे हो भी इल्म है ना, सकती है। वैसे तो मतलब हर किसी के तो पेपर नहीं होते। जो तालिबे इल्म है वो अगर ख्वाहिश कर रहा हो। जी मिस। अच्छा ठीक है, चले। उकूद किसे कहते हैं? मैम उकूद अकद की जमात जिसके वो मैंने गिरा लगाना की। हम्म, और अकूद वो जुमला है जिसके जरिए किसी मामले को हल किया जाता है। तय किसी किया मामले जाता को है। तय किया जाता है। मिसाल। जैसे इस तरह ही तू मैंने खरीदा। भी तू मैंने बेचा, इस तरह तू मैंने खरीदा। मैंने अच्छा, ये खरीदा। कब तरजीह बनेगी, किस वक्त तरजीह बनेगी ये? मैम उकूद हम्म, यानी ये बी तू व इश्तराई तू है ना। जी मिस। ठीक है, तो ये वैसे तो ये जुमला खबरियां हैं, ये जुमला जी इंशाइया कब बनेंगे? जब जब ये उसी वक्त बोले जाए जब मामला तय किया जा रहा हो। जी मिस। ठीक है, जब मामला तय किया जा रहा हो उस वक्त बोले जाए तो ये क्या बनते हैं, जुमला इंशाइया। लेकिन अगर वैसे खबर देने के लिए या फिर बयान करने के लिए हो तो फिर क्या है, ये जुमला खबरिया बनते हैं। जी मिस। ठीक है, जी मिस। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। आगे इसकी तरकीब करनी थी ना हमने, तरकीब हो जी गई थी। नहीं मैम। ये भी तो वाली इस तरह ही तो मैंने अर्ज किया था ना, मातूफ और मातूफल है। पता नहीं मिस जी। ये मैंने अर्ज की थी ना, इसमें मातूफ और मातूफल आ रहे हैं, तो इससे मुराद क्या है?
میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا معطوف علیہ اور معطوف کا معنی ہوتا ہے ملانا آپس میں، ٹھیک ہے. اب بیعتو اور اشتریتو کو جب آپس میں ملانے کے لیے ملایا جائے نا تو درمیان میں حرف واو لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جی جب بھی کسی دو اسموں کو، دو فعلوں کو، دو جملوں کو، دو لفظوں کو ملایا جائے نا، ملانے کا ارادہ کیا جائے تو درمیان میں حرف واو آتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس جی کو واو عاطفہ کہتے ہیں، یعنی ملانے والی واو، ٹھیک ہے. تو جی مس گویا کہ وہ دو طرفوں کو آپس میں ملا رہی ہوتی ہے نا. وہ بیتو و اشتریتو دو جملے ہیں گویا کے، ٹھیک ہے، دو جملے جی ہیں. اب دو جملوں کو جو ہے نا ملانے کے لیے آ رہی ہے نا، اس وجہ سے واو کیا بنے گی؟ عاطفہ، یعنی ملانے والی. اب بیتو جو ہے نا وہ معطوف علیہ بنے گا. کیسے کہ اس پر ملایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جی مس اس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. اور اشتریتو معطوف ہے، اس کو ملایا جا رہا ہے. جیسے امر میں 3 چیزیں ہیں نا، ویسے ہی جی معطوف اور معطوف علیہ اور عاطفہ یہ 3 چیزیں، ٹھیک ہے. جی مس. اچھا، آگے ہم نے پڑھنا ہے حرف ندا. اس کی جو 7ویں قسم ہے وہ کون سی ہے؟ ندا. ندا. کون سی قسم ہے؟ ندا. ندا. اب ندا پکارنے کو کہتے ہیں. ندا وہ جملہ ہے جس کے ذریعے سے کسی کو پکارا جائے اور متوجہ کیا جائے اور اس کے شروع میں حرف ندا ملفوظ ہو یا محفوظ، ٹھیک ہے. اب ملفوظ یعنی لفظوں میں موجود ہو، محفوظ یعنی کہ لفظوں میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے. جی اب مس. ترکیب ہے یا حرف ندا قائم مقام ادو کے، ادو فعل کے، ٹھیک ہے. اب یا جو حرف ہے نا، اس میں جو فعل چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جی کیا ہوتا مس. ہے؟ فعل پوشیدہ ہوتا ہے، صحیح ہے. ہاں جی اور میم. انا ضمیر اس کا فاعل. اب ادو جو فعل تھا اس میں انا ضمیر فاعل نکلے گی اور لفظ اللہ اس کا مفعول بھی بنے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے. جی میم. اب یہ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی جملہ جو ہے نا وہ کبھی مسند اور مسند لے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جی مس. ٹھیک ہے. یعنی جملے کے مکمل ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ وہ مسند اور مسند لے کے ساتھ مل رہا ہو، جی ٹھیک ہے. مس. اب جیسے یا اللہ ہے نا، اس پر جی کسی نے اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ، اب تو کہتے ہیں کہ مسند اور مسند لے ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. جی اب مس. یہاں پہ یا اللہ جو ہے اس میں تو ایک یا جو ہے حرف ہے اور جو اللہ ہے وہ تو اسم ہے، یعنی کہ حرف تو نہ مسند بنتا ہے نہ مسند لے بنتا ہے، ٹھیک ہے. جی مس. اگر ہم اسم کو مسند مان بھی لیں تو اس کا جواب ہم نے کیا دیا تھا؟ ہم نے یہ دیا تھا جو یا حرف ندا ہے اس میں جو ہے نا فعل پوشیدہ ہوتا ہے. جی مس. یا گویا کہ فعل کے قائم مقام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ادعو فعل ہے نا، جی ٹھیک ہے. مس. اب ادعو فعل کیا بن گیا؟ مسند بن گیا. اور اللہ کیا بن گیا؟ مسند لے بن گیا، ٹھیک ہے. یعنی ہماری بات پوری ہو گئی، یعنی مکمل ہو گئی جو ہم نے کہا تھا کہ جملہ جو ہے وہ مسند اور مسند لے دونوں سے مل کر بنتا ہے. جی مس. سمجھ آ گئی تھوڑی بہت؟ ہاں جی میم. یہ جب آپ بڑی بکس پڑھیں گے نا انشاءاللہ پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اچھا جی، فائدہ ہے. پکارنے والے کو منادی کہتے ہیں، جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں، جس مقصد کے لیے پکارا جائے اس کو جواب ندا اور مقصود ندا کہتے ہیں. آگے ہے عرض. پیش کرنے کو عرض کہتے ہیں. عرض وہ جملہ ہے جس سے کسی شے کے حاصل کرنے کی نرمی سے ترغیب دی جائے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی چیز دوسرے کو بتانی ہے، دوسرے کو یعنی کہ اس کی ترغیب دلانی ہے، لیکن جی نرمی سے ترغیب دلانی ہے، ٹھیک ہے. جیسے الا تنزلوا بنا فتصیبوا خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے کہ آپ کو بھلائی حاصل ہو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ نصیحت کرنا مراد ہے، ٹھیک ہے. یعنی دوسروں کو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس آتے تو آپ کو بھلائی بھی حاصل ہو جاتی، ٹھیک ہے. کہ جی آپ ہمارے پاس آ جاتے آپ کا فلاں کام حل ہو جاتا، یا آپ اس کے پاس چلے جاتے آپ کا فلاں کام حل ہو جاتا. یعنی اس طرح جو ہے نا ترغیب دلانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نرمی سے. اب اس کی ترکیب جو ہے نا اس کو آپ رہنے دیں، یہ تھوڑی سی لمبی ہے اور آپ کو جو ہے نا فی الحال آپ نے وہ چیزیں پڑھی نہیں ہوئی ہیں جو اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. ویسے آپ ایک بار پڑھ لیجئے گا، اگر نہ سمجھ آئی تو پھر میں انشاءاللہ کروا دوں گی، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے معطوف علیہ پڑھیں گے نا جب ہم، تبھی ہمارا یہ کلیئر ہوگا. اسی طرح نون وقایا کسے کہتے ہیں یہ اندر میں آ رہے ہیں. جار مجرور کا تو آپ کو پتا ہے، معطوف علیہ بار بار آ رہے ہیں. اور ثابتاً مقدر جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. جی مس. اگر نمبر 9 پہ جو قسم ہے اس کی وہ ہے قسم. پکارنے کو کہتے ہیں قسم، جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پکارنے کو کہتے ہیں. قسم وہ جملہ ہے جس سے کسی چیز کی قسم اٹھائی جائے،
اس میں تذبذب اور شک کو دور کیا جائے. تذبذب کا معنی ہوتا ہے شک کرنا, ٹھیک ہے, اکتاہٹ کا شکار ہونا اور کشمکش کا شکار ہونا, شک کا ہونا, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے, قسم اٹھائی جائے, کسی چیز کے کرنے پر قسم اٹھائی جائے. اس میں تذبذب اور شک کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نام یا اس کی کسی صفت کا ذکر کیا جائے, جیسے واللہ لا ادری بننا زیدن, اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا, ٹھیک ہے. جی مس. یعنی پہلے یہ شک تھا کہ پتہ نہیں زید کو ماروں گا یا نہیں, لیکن جب اللہ کی قسم اٹھا لی تو اس کام کو ہم نے کیا کر لیا, پکا کر لیا, اس میں شک جو تھا وہ دور ہو گیا, گویا کہ اب زید کو ضرور مار پڑنی ہے, ٹھیک ہے, جی اس مس. بات کو پکا ہو گیا. اب قسم کے لیے جو آتی ہے نا الفاظ جو آتے ہیں, اب یہاں پہ جو قسم کے لیے آیا ہے وہ واو آیا ہے, واو, یہ جی واو مس. جو ہے نا یہ قسم کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور بھی ایسے حرف ہیں جو قسم کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں جیسے قسم کے لیے ہے واو با تا لام, کتنے حروف ہیں, 4 لام ہے. اس کو جو ہے جی نا بطول بھی کہا جاتا ہے, اس کا جو مجموعہ ہے وہ بطول ہے, ٹھیک ہے. جی بطول میں با بھی ہے, تا بھی ہے, واو بھی ہے, لام بھی ہے, ٹھیک ہے. جی مس. یعنی بطول کے 4 الفاظ جو ہے نا ان میں سے کسی ایک کو لگا کر قسم کھائی جاتی ہے, جیسے واللہ, باللہ, للہ, تاللہ. جی مس. ہم کہتے ہیں نا للہ خبر لیجئے, جی مس. اللہ کے واسطے, اللہ کے لیے خبر لے لیں. باللہ کہتے ہیں, واللہ کہتے ہیں, تاللہ کہتے ہیں, جی مس. ٹھیک ہے. اب یہ بطول لفظ یاد رکھ لیں, اس سے پھر جو بطول ہے نا یہ چاروں قسم کے الفاظ حروف ہیں, ٹھیک ہے. جی مس. ان سے کیا بنتا ہے, ان سے جو ہے نا وہ قسم کے شروع میں ان میں سے کوئی لفظ آتا ہے, حرف. اگر اس کی ترکیب ہے واو برائے قسم حرف جار, یعنی واو حرف جار ہی رہے گا لیکن وہ قسم کے لیے آئے گا, ٹھیک ہے. جی مس. لفظ اللہ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر اقسمو فعل کے متعلق ہوا. ہم نے آپ کو بتایا تھا نا جب جار مجرور ملتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب ان سے پہلے اگر فعل فاعل موجود ہوتا ہے تو وہ اس کے متعلق ہو جاتے ہیں, ظرف لغو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر پیچھے ان کے کوئی فعل فاعل موجود نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کے اندر سے ہم کیا کرتے ہیں, فعل کو نکالتے ہیں, اسے ظرف مفتقر جی کہا میم. جاتا ہے, بتایا تھا نا. جی میم. جملہ فعلیہ کے ہم نے پڑھا تھا اس میں قاعدوں میں شاید, ٹھیک ہے. یعنی جب فعل فاعل پیچھے موجود ہو, اور پھر جار مجرور کا یہ خاصہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی جار مجرور کے بعد جب بھی پیچھے فعل موجود ہو تو پھر وہ کیا بنیں گے, جار مجرور اس کے متعلق بنیں گے, ٹھیک ہے, وہ ظرف لغو کہلائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر جار مجرور سے پہلے کیا ہے, فعل کوئی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس میں سے فعل نکالنا پڑے گا. اب جیسے واللہ ہے نا, واللہ لا ادری بننا زیدن, اب واللہ سے پہلے کیا ہے, کوئی فعل فاعل موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ واللہ کو جار مجرور کر کے اس میں سے اقسمو فعل نکالیں گے. اقسمو مانا قسم کھانا, یعنی میں قسم کھاتا ہوں, ٹھیک ہے. جی میم. ہم کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا, یعنی میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں زید کو ضرور ماروں گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جار مجرور کے کس کے متعلق ہو گیا, اقسمو فعل کے متعلق ہو گیا. اب پھر اقسمو فعل ہے, اس میں انا ضمیر فاعل ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر کیا ہے جی. کہ یہ کیا بن گئے, اقسمو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر, یعنی جو پیچھے جار مجرور تھا نا واللہ, ٹھیک ہے, جی مس. اس سے مل کر کیا بنے گا, جملہ قسمیہ بنے گا. قسم کے معنی میں ہے نا, تو قسمیہ بنے گا. لا ادری بننا فعل مضارع واحد متکلم بانون تقید ثقیلہ, انا ضمیر فاعل پوشیدہ, ٹھیک ہے, اور زیدن مفعول بہ, فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جواب قسم بن گیا. جی مس. اوپر صرف قسم ہوئی تھی نا, جملہ قسمیہ ہوا تھا. اب جی مس. قسم کھانے کا ہمارا مقصد کیا ہے, کہ زید کو مارنا ہے, ٹھیک ہے, جی مس. صحیح ہو گیا نا. تو ابھی یہ جو جی. اگلے والا جملہ ہے یہ اس کا جواب بن گیا ہے, کہ یہ جواب ہے اس کی قسم کا, جو جواب ہے قسم کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, زید کو مارنا ہے. تو لا ادری بننا زیدن کیا بن جائے گا, یہ اس کا جواب ایک قسم بن جائے گا, ٹھیک ہے. اوپر جو واللہ ہے وہ اپنے فعل فاعل اور ظرف لغو سے مل کر مستقر سے مل کر قسم, اور نیچے والا جملہ مل کر جواب قسم, پھر قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ قسمیہ. جی میم. پہلے اتنا ہی کر لیں, آگے تعجب ہم کل کر لیں گے, ٹھیک ہے. جی مس. کلیئر ہو گیا سبق. ہاں جی میم.
چلے مجھے گردان سنائے، پہلے ماضی بعید مثبت مجہول کی تعریف سنائے، اس کے گردان سنائے. ماضی بعید مثبت مجهول. میم جی وہ ماضی جو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں جی جی پایا جائے، ہوں کسی کام کے کسی کام کرنے کے کا. کیے جانے پر دلالت کرے. جی مس. اور اس کا جو میم مجہول کا میم فاعل معلوم نہ ہو، ہوں جیسے اس کا تھا کانا فوئلا. ہوں اچھا یہ کان کانا فوئلا ہے نا، اس کی جگہ کانا بوزیلا لگا لیں گے، یہ جو ہے نا جی مس. بازالا ہے نا، کانا بوزیلا یہ لگا جی کر گردان سنا دیں. کانا بوزیلا. جی جی میم. کانا بوزیلا، کانا بوزیلا، کانا بوزیلا، کانو بوزیلو، کانت بوزیلت، کانتا بوزیلتا، کننا کننا جی جی کننا کننا بزلنا. کننا بزلنا، کنتا بزلتا، اور کنتما بزلتما، کنتم بزلتم، کنتی بزلتی، کنتما ہوں بزلتما، کنتنا بزلتنا، ہوں کنتو بزلتو، اور ہوں کننا بزلنا. جی کننا بزلنا. ٹھیک ہو گیا. آگے جو گردانے ہیں ہمارے پاس، جیسے باساتا ہے پھیلانا، اس کا بنا ہے جی ماضی بعید مثبت معروف. صیغہ کیا بنا ہے؟ میں مثبت معروف کا مثبت معروف. جی اس کا آئے گا میم کانا. جی جی اس کانا باساتا. شروع میں کیا لگنا ہے؟ میم کانا. جی کانا باساتا کیا آئے گا؟ کانا باساتا. ٹھیک ہو گیا. آگے اس کا مجہول بنائے. کانا بوسیتا. کانا بوسیتا. اچھا جی جازا با کھینچنا. کانا جازبا، کانا جوزیبا. حبسا روکنا. کانا حبسا، کانا حبسا. کافی ہے. جی مس. کیا آگے کرنی ہے؟ جی میم بہت ہے. چلو ٹھیک ہے. یہ جازا کر لیں، پھر کل 3 گردانے کریں گے اور ساتھ میں یہ کریں گے، ٹھیک ہے. جازا کے ساتھ کر لیں، جازیہ. جی اچھا جی چلیں پھر آگے. جی مس. اچھا مجھے یہ کیا ہوا یہ سارا پیج. جی مس. هذه امرأة طويلة. هذه امرأة طويلة. نام امرأة طويلة. نام هذه بھی ساتھ آئے گا نا. جی مس. نام هذه امرأة طويلة. اچھا جی. هذه شجرة طويلة. هذه شجرة طويلة. نام میم کہاں پہ یہ والا. یہ نیچے ہی، اس کے نیچے ہی ہے. جی مس. نام هذه شجرة طويلة. ٹھیک ہو گیا. چلیے آج ہے 8ویں سبق کی جو تمرین ہے، سوری 8واں سبق ہے ہمارے پاس. جی مس. ہاذا فیل، یہ ہاتھی ہے. الفیل حیوان کبیر، ہاتھی بڑا جانور ہے. حیوان کا معنی ہے جانور، کبیر بڑا. جی ٹھیک ہے. جی مس. ہاذا فیل، فیل کہتے ہیں عربی کو ہاتھی میں، ہاتھی کو عربی میں کہتے ہیں فیل. ٹھیک ہے. ہاں جی میم. جی مس. ہاذا فیل
الفیل حیوان کبیر، ہاتھی بڑا ہے، بڑا جی جانور مس. ہے. اچھا حیوان کبیر آپس میں کیا بن رہے ہیں ترکیبی لحاظ سے؟ حیوان کبیر. میم جی یہ صرف موصوف. کیسے؟ حیوان کبیر بڑا جانور. ہوں تو میم صرف تو نہیں ہے. صرف تو موصوف ہے، مطابقت کریں، کیسے مطابقت ہے؟ میم جو حیوان ہے یہ بھی مذکر ہے اور کبیر بھی مذکر ہے. ہوں حیوان بھی واحد ہے، کبیر بھی واحد ہے. ہوں اور حیوان جو ہے یہ نکرہ ہے اور کبیر بھی نکرہ ہے. ہوں اور وہ دوسری میں یہ میم دونوں ہیں، کیا ان کو کہتے تھے، مرفوع ہے مس دونوں. ہوں دونوں واحد بھی ہیں، ہے نا؟ جی مس کو ہو گیا. چلے. ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے. الحصان حیوان کبیر، گھوڑا بڑا جانور ہے. ھذا جمل، یہ اونٹ ہے. الجمل حیوان کبیر، اونٹ بڑا جانور ہے. ھذا ثور، یہ بیل ہے. الثور حیوان کبیر، بیل بڑا جانور ہے. جی ھذا مس. ارنب، ھذا ہر، ھذا فار، ھذا عصفور. ٹھیک ہے. جی مس. اب یہ ھذا جو شروع میں لگا ہوا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مذکر ہے. جی ٹھیک ہے. مس. اوپر ہم نے پڑھا تھا نا، اس کتاب میں پڑھا تھا ھذہ ارنب، اس کا مطلب تھا مادہ خرگوش. اب یہ جی نر خرگوش. ٹھیک ہے. اور جی ھذا ہرۃ، ھذہ ہرۃ پڑھا تھا نا، یہ بلی میم ہے. اب کتنا بھی پڑھا تھا. اتتن بھی پڑھا تھا، ہرۃ بھی بلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی صحیح ہو گیا نا؟ اب ہاں کتاتن جی. جو ہے نا وہ بلی کے ساتھ ہی خاص ہے نام جو ہے، جی لیکن مس. ہرۃ جو ہے وہ بلا اور بلی دونوں میں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نر بلی ہے. جی مس. ھذا ہر، یہ بلا ہے. ھذا فارۃ، اس میں ہم نے پڑھا تھا فارۃ، یہاں پہ فارن ہے. ٹھیک ہے. میم فارن پڑھا تھا. فارون ہی پڑھا تھا. جی مس. اچھا. فارتن چوہیا کو کہتے ہیں، فارون چوہے کو کہتے ہیں. جی ٹھیک مس. ہے. ھذا عصفور، اب عصفورۃ جو ہے نا، یہ چڑیا کو کہتے ہیں. عصفور اس کا جو نر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. جی مس. آگے یہ ساری چیز وہی ہے، آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے. اوکے مس. ان کے جی میم. جواب دیتے سارے آپ پہ. جی مس. انشاءاللہ باقی کل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اوکے مس. تھوڑا جی سا مس. سبق یاد دھیان سے کریے گا. اوکے میم.